السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کر لیں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علی صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائی کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائی کیوں، کروں تیرے جان پہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں نے 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ اے نبی، اے حبیب، اے محبوب، آپ دیکھیں گے کہ منافقین آپ سے روکیں گے، منافقین آپ کے دربار سے، آپ کی بارگاہ سے، آپ کے ذکر سے، آپ کی عقیدت سے، آپ کی وفاداری سے، آپ کی محبت سے، آپ کے عشق سے روکیں گے۔ منافقین کی پہچان قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر انہیں قرآن کی طرف بلاؤ گے تو وہ آئیں گے، نماز کی دعوت دو گے تو وہ آئیں گے، ذکر و اذکار کی دعوت دیں گے تو وہ آئیں گے، لیکن اگر حضور کے عشق کی طرف بلائیں گے، حضور کی وفاداری کی طرف دعوت دیں گے، حضور کی بارگاہ میں بلائیں گے، حضور کے ذکر کی طرف بلائیں گے، ذکر رسول کی طرف بلائیں گے، تو وہ روکیں گے۔ یہ قرآن ہے۔
اب اس آیت کی روشنی میں چند باتیں. تمام کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے پسندیدہ بندہ اور سب سے کامل انسان اگر کوئی ہے تو وہ میرے پیارے آقا کی ذات ہے. حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے اس کائنات کو صرف آپ کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کی محبت میں ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے، آپ کی محبت میں ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہ رہا تھا کہ بندے مجھے جانے، مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کرے، میری ربوبیت کا بندوں کو علم حاصل ہو جائے کہ میں خدا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں ایک ہوں، میں واحد ہوں، میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں رزاق ہوں، میں کشاف ہوں، میں ستار ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں متین ہوں، میں مبین ہوں، میں قوی ہوں، میں غالب ہوں، میں عزیز ہوں. میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے پہچانے کہ میں کیا ہوں. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اے نبی میں نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ کے ذریعے بندے مجھے جانے، آپ کے وسیلے بندے مجھے پہچانے. جب آئے میرے دربار میں تو آپ کے وسیلے آئے. جب نماز کی نیت کریں تو دل میں آپ کا عشق ہو. جب قرآن کا پارہ کھولیں تو آنکھوں میں آپ کی محبت کا نور ہو. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہ رہا تھا کہ لوگ مجھے پہچانے، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے آپ کو پیدا کیا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ نے دنیا کو حضور کے عشق میں بنایا. دنیا کو بولے بھائی، حضور کے عشق میں بنا دیا. آپ کسی سے پیار کرتے ہیں یا دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے یا عشق مجازی ہو جائے، عشق حقیقی تو ہو نہیں سکتا، عشق مجازی ہو جائے، دنیا سے محبت ہو جائے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کے لیے کوئی ایسا گفٹ پیش کیا جائے، کوئی ایسا تحفہ پیش کیا جائے کہ محبوب خوش ہو جائے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی حیثیت کے مطابق محبوب کو راضی کرنے کے لیے، محبوب کو منانے کے لیے آپ تحفے تحائف پیش کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ ہے نا، تاکہ ہمارا محبوب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کو منانے کے لیے کیا بنایا؟ دنیا بنایا. دنیا بنایا. یہ دنیا گفٹ ہے، یہ دنیا تحفہ ہے، یہ دنیا گفٹ ہے، گفٹ ہم لوگوں کے لیے تحفہ ہے. حضور کی محبت میں اللہ نے دنیا بنایا. کیا بنایا؟ ایک جملہ ہے، اس کا استقبال کیجئے گا. حضور کی محبت میں اللہ نے کیا بنایا؟ حضور کے عشق میں اللہ نے کیا بنایا؟ تو پیارے، یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی، یہیں سے عقیدہ واضح ہو گیا، یہیں سے اہل سنت والجماعت عاشق رسول سنیوں کا نظریہ واضح ہو گیا کہ جب اللہ حضور کی محبت میں دنیا بنا سکتا ہے، دنیا بنا سکتا ہے، تو جو حضور کا ہو جائے گا اللہ اس کی دنیا بنا دے گا. جو حضور کا ہو جائے گا آپ پہنچ نہیں پائے. اللہ جب حضور کی محبت میں دنیا بنا سکتا ہے، پہنچیے، میں پہنچانا چاہتا ہوں.
میرا کام صرف عاشق رسول بنانا ہے. میں مالدار بنانے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو سیاست داں بنانے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو ڈاکٹر بنانے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو فقط نمازی بنانے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو فقط حاجی بنانے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو فقط مسلمان بنانے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو عاشق رسول بنانے آیا ہوں. کیونکہ جو مزہ عشق رسول میں ہے وہ کسی شے میں نہیں ہے. وہ کسی شے میں نہیں ہے. وہ کسی شے میں نہیں ہے. جو مزہ عشق رسول میں ہے وہ کسی شے میں نہیں ہے. عاشق رسول بن جائیں, آپ کا بیڑا پار ہو گیا. زندگی سنور گئی, بندگی نکھر گئی, دنیا سنور گئی, آخرت بن گئی. بھائی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی عاشق رسول ہو اور مسلمان نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی عاشق رسول ہو اور ایماندار نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی عاشق رسول ہو اور نمازی نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی عاشق رسول ہو اور وفادار نہ ہو. تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاشق رسول ہو اور جنت کا حقدار نہ ہو. اس لیے بزرگوں نے, ہمارے بزرگوں نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر توجہ دی ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہے. عشق مصطفیٰ ہے. عشق مصطفیٰ ہے. میں آپ کو بتا دوں, بہت لوگ ایسے ہیں جو نماز کی تبلیغ کرتے ہیں, جو اعمال کی تبلیغ کرتے ہیں, جو روزوں کی تبلیغ کرتے ہیں. بہت ایسے لوگ ہیں جو نماز کی تبلیغ کریں گے, روزوں کی تبلیغ کریں گے, اعمال کی تبلیغ کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, جو ایمان کی تبلیغ کرتا ہے, جو عقیدے کی تبلیغ کرتا ہے, قسم خدا کی اس سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سرخرو کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہے تو نماز ہے, ایمان ہے تو تلاوت قرآن ہے, ایمان ہے تو شادی و بیعہ اور نکاح مسنونہ ہے, ایمان ہے تو تجارت ہے, ایمان ہے تو پھر جو ہے امانت ہے. اس لیے ایمان بے حد ضروری ہے اور ہر وقت اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے, ہر وقت ایمان لاتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں بھی ہے کہ ایک دور آئے گا, ایک زمانہ آئے گا جو زمانہ قیامت سے بہت قریب ہوگا. لوگ جانے نہ انجانے ایمان سے خارج ہو جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. جانے نہ انجانے وہ ایمان سے خارج ہوں گے اور انہیں اس کی خبر نہیں ہوگی. ایسا بھی وقت آئے گا کہ لوگ صبح مانیں گے اور شام تک انکار کر جائیں گے, اور ایسا بھی وقت آئے گا کہ لوگ شام کو مان لیں گے تو صبح ہوتے انکار کر جائیں گے. ہر وقت لوگ بدلتے رہتے ہیں, لوگوں کی فکریں بدل رہی ہیں, لوگوں کی سوچ بدل رہی, لوگوں کی تھاٹ بدل رہی, لوگوں کی تھنکنگ بدل رہی ہے, کیونکہ زمانہ جو بدل رہا ہے, لوگ بدل رہے ہیں. پل پل میں کچھ, پل میں کچھ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کو اپڈیٹ کریں, اپنے ایمان کی خبر لیں. ہر وقت ہم پڑھتے رہیں آمنت باللہ ورسولہ. کیا پڑھتے رہیں؟ بولے بھائی, آمنت باللہ ورسولہ. ہر وقت ہم کثرت سے پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر وقت ہم پڑھتے رہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ. ہر وقت ہم درود شریف کی کثرت کریں, درود شریف پڑھتے رہیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. ہر وقت ہم پڑھتے رہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس لیے پیارے, عشق رسول اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ یہ دنیا میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کتنا اہم ہے.
مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ عشق رسول کتنا اہم ہے. جب منکر نکیر آئیں گے، قبر میں تنے تنہا ہوں گے آپ، کال کوٹری جب آپ کو 2 گز زمین میں دبا دیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، رب کے بارے میں سوال کریں گے، دین کے بارے میں سوال کریں گے، حضور کے بارے میں سوال کریں گے. اس وقت پتہ چلے گا کہ عشق حضور کیا چیز ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کسی نے رب کے بارے میں جواب دے دیا، پاس نہیں ہوا، دین کے بارے میں جواب دیا، مزدہ نہیں ملا، لیکن جو ہی حضور کے بارے میں جواب دے دیا تو اب آسمان سے مزدہ آیا کہ یہ سو جائے جیسے کہ دلہن سوتی ہے. فرشتوں اس کے لیے جنتی کھڑکیاں کھول دو، فرشتوں اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، یہ صبح قیامت تک سوتا رہے جیسے کہ دلہن سوتی ہے. 3 سوال ہوتے ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم سوال حضور. بولے بھائی. اور اپنا عقیدہ ہے کہ جہاں حضور آئیں گے وہاں نور آئے گا، وہاں اندھیرے کا کام نہیں، وہاں روشنی ہی روشنی ہوگی. اب جب آپ اتنا سمجھ گئے کہ عشق مصطفیٰ بہت اہم ہے، سمجھ گئے بات پلے پڑی؟ جب آپ سمجھ گئے کہ عشق مصطفیٰ ہی اہم ہے. آج لوگ شکایت کرتے ہیں نا، اتنا کماتے ہیں برکت نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں چہرے پہ رونق نہیں، مسجد کی خدمت میں لگے ہیں زندگی پرسکون نہیں، اللہ کی راہ میں لگے ہیں پھر بھی بے چین و بے قرار ہیں، فلسطین کے نام پر احتجاج کر رہے ہیں پھر بھی فلسطین آزاد نہیں. کہاں جائے؟ کس دروازے کو کھٹکھٹائیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. تو میں نے بتایا ایک دروازہ اگر بند ہو گیا، بول دو، ایک دروازہ اگر بند ہو گیا تو سارے دروازے بند ہو گئے. اور وہ ایک دروازہ، میں الحمدللہ جھولا چھاپ عالم نہیں ہوں، بخاری شریف پڑھ کر آ رہا ہوں، مسلم شریف پڑھ کر آ رہا ہوں، ترمذی شریف پڑھ کر آ رہا ہوں، نسائی شریف پڑھ کر بول رہا ہوں، ابن ماجہ پڑھ کر آ رہا ہوں، ابو داود پڑھ کر بول رہا ہوں، مشکات پڑھ کر بول رہا ہوں، منطق پڑھ کر بول رہا ہوں، فلسفہ پڑھ کر بول رہا ہوں. الحمدللہ ہم نے علم الصیغہ بھی پڑھا ہے، ہدایت النو بھی پڑھا ہے. ہم الحمدللہ قرآن کا علم لے کر آ رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کے علم کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یاد رکھیں زندگی میں بہاریں تبھی آئیں گی، دنیا میں رونق بحال تبھی ہوگی جب ہمارا دل عشق مصطفیٰ والا ہوگا، جب ہمارا دل عشق مصطفیٰ والا ہوگا. اس لیے اگر حضور کی رحمت اور حضور کے فیض کا دروازہ بند ہو گیا تو اب کوئی غوث آپ کو فیض نہیں پہنچائے گا، کوئی خواجہ آپ کو فیض نہیں پہنچائے گا. اگر حضور نے فیض کا دروازہ بند کر لیا تو سارے ولی نے بند کر لیا، علی نے بند کر لیا. اگر حضور نے فیض کا دروازہ بند کر لیا تو حسین ابن علی کا بھی دروازہ بند ہو گیا. اس لیے حضور کو مناؤ، کیونکہ اگر حضور مان جائیں گے تو اہل بیت بھی مان جائیں گے. حضور مان گئے تو حسین بھی مان گئے، حضور مان گئے تو حسن بھی مان گئے، حضور مان گئے تو ابو بکر بھی مان گئے، حضور مان گئے تو عمر بھی مان گئے، حضور مان گئے تو عثمان بھی مان گئے. ارے میاں حضور مان گئے تو مولا علی بھی مان گئے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس سے علی راضی ہو جائے اس سے ولی نہ راضی ہو. اس لیے مسلمانوں اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی خبر لو. تم کہاں جا رہے ہو؟ کس سمت جا رہے ہو؟ کس کو پکار رہے ہو؟ حضور کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو. جان ہے عشق مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت نے قلم بند کر دیا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا. یہی زندگی ہے، عشق مصطفیٰ ہی. بولتے بھائی
یہی زندگی ہے، عشق مصطفیٰ زندگی ہے. اور میں نے ایسے ایسے عاشق کو دیکھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، جو عاشق رسول ہو گیا نا اس کی زندگی خوشحال ہو گئی، اس کی آخرت خوشگوار بن گئی. اور کچھ مت بنو، عاشق رسول بن جاؤ بس. درود شریف کی کثرت، سلام. اب یہاں پر جب آپ سمجھ گئے کہ عشق رسول بہت عظیم نعمت ہے، بہت اہم نعمت ہے، عشق رسول ایسی نعمت ہے کہ یہ بزرگوں کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. بولے بھائی، عشق رسول ایسی نعمت ہے جو بزرگوں کی بارگاہ میں جھکاتی ہے، اور جو بزرگوں کی بارگاہ میں جھکا دے وہی تو اٹھاتی ہے، وہی تو اٹھاتی ہے. عشق رسول ایسی نعمت ہے، پیر کا بھی ہاتھ چومو. عشق رسول ایسی نعمت ہے، ولی کی بھی چوکھٹ کو چومو. عشق رسول ایسی نعمت ہے کہ سید کے بھی ہاتھ کو چومو. عشق رسول ایسی نعمت ہے کہ علماء حق عالم دین کے بھی ہاتھ کو چومو. کیونکہ جو چومتا ہے، لوگ چومنے پر اعتراض کرتے ہیں. بیوی کو چوما تو اعتراض نہیں، بچوں کو چوما تو اعتراض نہیں، اور اگر غریب نواز کی چوکھٹ کو چوم لیا، ان کی چادر کو چوما، ان کی اولادوں کو چوما، اگر سیدہ کائنات کے بچوں کو چوم لیا، اگر سید کو چوما، اگر عالم برحق عالم دین کو چوم لیا تو اعتراض کرتے ہو. سن لو، چومنے کے لیے توجہ دیجیے گا، چومنے کے لیے جھکنا لازم ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ چومنے کے لیے جھکنا. آپ دیکھو پیارے، آپ کچھ لوگ کہتے کہ یہ چومنا شرک ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں ہمارے جو شرک بتاتے، چومنے کو شرک بتاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چومنا شرک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک وہ ہے کہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ. خدا کی ذات میں اگر کسی کو شریک ٹھہراؤ تو کیا ہے؟ شرک ہے. خدا کی ذات میں اگر کسی کو شریک ٹھہراؤ تو بولے بھائی، ارے بولو، شرک ہے. شرک کا مطلب یہ کہ جو خدا نے کیا وہ کرو. شرک کا مطلب یہ کہ جو خدا نے کیا وہ کرو، یا اس کا دعویٰ کرو تو شرک ہے. اب مثال کے طور پہ چومنا اگر شرک ہوتا تو بھائی خدا تو وہ ہے جسے چوما نہیں جاتا. خدا وہ ہے، اس لیے کہ چومنے کے لیے محسوس کرنا ضروری ہے، اور محسوس کرنے کے لیے ظاہر ہونا ضروری ہے. اور خدا وہ ہے جو نہ ظاہر، جو نہ محسوس. جو جب محسوس نہیں، ظاہر نہیں، تو چوما کیسے جائے گا؟ تو پتہ کیا چلا کہ جسے چوما جا رہا ہے وہ خدا نہیں. جو خدا ہے وہ چوما نہیں جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں جھکو بزرگوں کی بارگاہ میں، یہی نسبت کام آئے گی. بس جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ اپنے پیر کا بھی ہاتھ چومتا ہے، وہ اپنے امام کا بھی، بولے بھائی، ہاتھ چومتا ہے. وہ شرک نہیں سمجھتا، وہ تو جان رہا کہ یہاں جھکیں گے باہر اڑ جائیں گے. جو یہاں جھکے گا وہ وہاں اٹھ جائے گا، جو پوری دنیا کی نگاہ میں اٹھ جائے گا. تو اگر پوری دنیا کی نگاہ میں بادشاہیت چاہتے ہو، سرخروئی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، تو اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جھکو. کیونکہ جو یہاں جھک گیا قسم خدا کی پوری کائنات میں اٹھ گیا. اس لیے مسلمانوں، اللہ کے واسطے حضور سے محبت کرو. میں آپ کو عاشق رسول بناؤں گا. آپ مجھ سے وظیفہ لے لیں مالدار بننے کا، میں آپ کو مالدار بننے کا وظیفہ نہیں دوں گا، میں عاشق رسول بننے کا وظیفہ دوں گا. عاشق رسول یہاں بھی سرخرو ہے، میدان محشر میں بھی انشاءاللہ. اب یہاں پر جب بات عشق رسول کی آ گئی تو ایک بات میں کہہ دے رہا ہوں، اس پر عمل کیجیے آپ لوگ. عشق رسول یہ نہیں ہے باہر، اچھا باہر کی آواز نہیں تھی نا، وہ اچھا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ سب پہلے کر لیا کرو میرے لال. عشق رسول، توجہ دیجیے گا، آپ میری طرف توجہ دیں. میں اتنا بڑا انسان ہٹا کٹا بیٹھا ہوں، ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. عشق رسول، جب آپ سمجھ گئے کہ عشق رسول بہت بڑی نعمت ہے، کہ زندگی بھی اسی میں ہے، بندگی بھی، فقیری بھی اسی میں ہے، بادشاہیت بھی اسی میں ہے. عشق رسول جب آپ سمجھ گئے اتنی بڑی، تو اب ہم آپ کو ایک راستہ بتا رہے ہیں.
راستہ. عشق رسول یہ نہیں ہے کہ صرف ہم سلام پڑھیں. عشق رسول صرف سلام پڑھنے کا نام نہیں ہے. عشق رسول صرف درود شریف پڑھنے کا نام نہیں ہے. عشق رسول صرف خواجہ کا لنگر بانٹنے کا نام نہیں ہے. عشق رسول صرف مزار اور مر نیاز کا نام نہیں ہے. عشق رسول صرف قیام اور میلاد کا نام نہیں ہے. عاشق کون ہے؟ عاشق رسول کون ہے؟ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے، بس ایک شعر میں سمجھا دے رہے ہیں. عاشق رسول کون ہے؟ عاشق رسول کون ہے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاشق رسول جو میلاد کو بھی مانتا ہے، نماز اور نیاز اور درود اور سلام کا پابند ہے، حضور سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ان کی اولادوں کو مانتا ہے، ان کے اصحاب کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، ولی کو مانتا ہے، علی کو مانتا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ عاشق رسول جو عشق رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ وہ عاشق رسول، ایک شعر میں سمجھیے گا کہ وہ عاشق رسول جو عشق رسول کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے عشق میں کتنا پختہ ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا پکا ہے. تو ایک شعر میں سمجھیے گا، ایک شعر میں بتائیں وہ عاشق رسول. دیکھیے پھر میں بتا رہا ہوں، بہت سارے عاشق رسول سنی ایسے ہیں جو سلام بھی پڑھتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں، مرغا حلال بھی کرتے ہیں، مرغا کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، سب کرتے ہیں. یہ عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول کیا ہے؟ ایک شعر میں عشق رسول کیا؟ ایک شعر میں اعلی حضرت کا شعر. عشق رسول کیا؟ ایک شعر میں: دشمنی احمد پہ شدت کیجئے. دشمنی، پڑھے لکھے لوگ دیکھیے سمجھ گئے. عشق رسول کیا ہے؟ دشمنی احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے عقیدوں کے دل، غیظ میں جل جائے بد عقیدوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. بولے زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے زندگی ہے نبی کی. اور سنی مسلم ہے سچا. بولے توجہ دیجئے گا، اس شعر پہ توجہ دیجئے کہ عشق رسول کیا ہے. یہ صرف سلام اور نیاز یہ عشق رسول نہیں ہے. غیر بد عقیدہ سنی کے علاوہ جتنے بھی ہیں فرقے باطل، ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا، یہی ہے عشق رسول. سلام پڑھنا آسان ہے لیکن بد عقیدوں سے پرہیز، درود پڑھنا آسان ہے مگر بد عقیدوں سے احتیاط آسان نہیں. بزرگوں نے کہا کہ اگر تم عاشق رسول ہو تو بد عقیدوں سے پہلے بچو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار میں کیوں نہ ہو بد عقیدہ، بچو بچو. وہابیوں سے بچو، بچو خارجیوں سے بچو، بچو رافضیوں سے بچو، بچو معتزلیوں سے بچو، بچو قادیانیوں سے بچو، کیونکہ یہ قرآن ایک ہے. بچو اہل حدیث سے بچو، بچو اس لیے کہ قرآن ایک ہے. قرآن ایک ہے. لیکن اگر اسی قرآن کو تم وہابی سے پڑھو گے تو وہابی بنو گے، سنی سے پڑھو گے تو سنی بنو گے، عاشق رسول سے پڑھو گے تو عاشق رسول بنو گے. اسی لیے ایک شعر، بچنا بہت ضروری ہے. لوگ بچتے نہیں ہیں، وہ بھی ہمارا دوست، یہ بھی ہمارا دوست، بچتے نہیں. بچنا ضروری ہے. بزرگوں نے کہا کہ بدعقیدوں سے ایسا بچو جیسے کہ سانپ سے بچتے ہو. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سب سے زیادہ ڈینجر جو ہوتا ہے نا وہ سلح کلی ہوتا ہے. سلح کلی
وہ بھی اچھا یہ بھی اچھا، وہ بھی بڑھیا یہ بھی بڑھیا، سلام بھی پڑھ رہا ہے اور ان بدعقیدوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے پیارے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و دل نبی پر فدا کر دے۔ اللہ کے واسطے پیارے بچو، بس ان سے بچ جاؤ گے، میں سنیت کی مہر دے دوں گا کہ آپ سنی ہو، ان سے بچ جاؤ گے، میں گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ آپ عاشق رسول ہو۔ ورنہ سلام تو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، وہ بھی پڑھ لیتے، درود تو وہ بھی پڑھ لیتے، نیاز تو وہ بھی کر لیتے، مرغہ تو وہ بھی حلال کر لیتے۔ بچو جیسے کہ زہر سے بچتے ہو، بچو جیسے سانپوں سے بچتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عاشق رسول بنائے، عشق رسول کی دولت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق دل سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔